ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے معاملے پر علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جب عدالت کے آرڈر کی توہین ہوگی تو کسی پاکستانی کو انصاف نہیں ملے گا. بخاری صاحب, یہ جو علیمہ خان صاحبہ کافی دن سے, کافی ہفتوں سے اگر کہا جائے تو وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے حوالے سے اس معاملے پر بات کر رہی ہیں, لیکن یہ معاملہ کہیں نظر نہیں آ رہا طے ہوتا ہوا یا معاملہ حل ہوتا ہوا. جب آپ کے پاس ایشوز نہیں رہتے نا تو پھر آپ نان ایشوز کے ساتھ لٹک جاتے ہیں. اچھا. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس نے 8 فروری کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے, ان کی اب ٹوٹل سیاست جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا ہے, میں ملوں گی وہ نہیں ملے گا, اس پر ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ نیگیٹو ریفلیکشن پی ٹی آئی پر نہیں ہو سکتا. ایشوز کیا ہیں, بات چیت کیا کیسے ہونی ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, وہ ارریلیونٹ ہے. کس نے ملنا ہے, کون کیوں ملا ہے, اس کو کس نے کیا کہا ہے, کس نے بانی نے کس کو کیا دیا ہے, کیا بانی نے پیچھے چھین لیا ہے, اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہے. اس لیے میں تو اس مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اصل بات ہے بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی گفتگو اگر میں انالیسس کروں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی اب نا امیدی کا اور مایوسی کا شکار ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی کے درمیان جو خلیج تھی اس کو اور بڑا کیا ہے. خان صاحب نے ایسے بیانات اور بیانیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز چلا رہے تھے, جو پی ٹی آئی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے جس کا پرچار کیا جا رہا تھا. ان کا جی یہ مطلب ہے اب ڈسون کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس سارے بیانیوں کو جس نے ایک تہلکہ مچایا ہوا تھا. دوسری طرف مجھے یہ لگتا ہے گوہر خان کے بیان کے پیچھے اب معافیاں تلافیاں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک چھوٹی سی اپڈیٹ سامنے آئی ہے, اس پہ بھی میں چاہ رہی ہوں میں کامنٹ لے لوں. ترجمان وزارت خارجہ نے بریفنگ دی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کرنے کا اعلان کیا بھارت نے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانیوں کے بھارتی ویزے جو ہیں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خارج کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بھارت سے بے دخل کرنے کے حوالے سے بھی معلومات آ رہی ہے. واگا اٹاری بھی جو ہے بند کرنے کا اعلان کیا گیا. ہندوستان سے کسی بھی گھٹیا پن کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ ان اقدامات کے ساتھ وہ ہمارا ناطقہ بند کر لیں گے تو یہ ان کو بھول جانا چاہیے. واگا کریڈور پہلے کئی دفعہ بند ہو چکا ہے, کوئی قیامت نہیں آئی. سندھ طاس معاہدہ دیکھیے اس سے تو ہمیں نقصان ہوا. سندھ طاس معاہدہ واز ناٹ ان آر فیور. اس کے اوپر کسی وقت پھر ہم پروگرام میں ڈیبیٹ کر لیں گے. یہ وہ دھمکیاں ہیں, یہ وہ اقدامات ہیں جو وہ کر رہا ہے فار دا کنزمپشن آف دا بخاری صاحب یہ پانی کو کنٹرول کریں گے, جو ہماری طرف پانی آتا تھا وہ بھی نہیں دیکھیے آئے گا. وہ تینوں دریاؤں کو تو کنٹرول کیے ہوئے ہیں نا. سندھ تو ان کے بس میں نہیں ہے نا, سندھ تو ان کا ابا بھی نہیں روک سکتا نا. تو ایک ہی دریا ہے نا جو ہمارے پاس اس وقت چل رہا ہے. باقی تو سیلابی پانی ہے جو ان سے نہیں قابو ہوتا تو وہ ہماری طرف کھول دیتے ہیں, بلکہ اچھائی کے بجائے وہ ایک عذاب بن جاتا ہے, کیونکہ اچانک لوگ جو ہیں رات کو سوتے ہیں, اب صبح پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے ان اوچھے گھٹیا اقدامات سے میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی لیڈرشپ, خاص طور سے ملٹری لیڈرشپ, اب یا تو مروب ہونے نہیں جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ مروب نہیں ہوگی, اور نہ ہی ڈرنے کی کوئی بات ہے. ہندوستان اگر ہمیں ہڑپ کرنا چاہتا ہوتا یا اس میں یہ کیپیسٹی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا. لہٰذا ایز اے نیشن آئی تھنک اٹس اباؤٹ دا ٹائم کہ ہم اپنی سارے اختلافات آپس کے ختم کر دیں اور ایک قوم کی حیثیت سے کھڑے ہو جائیں. بخاری صاحب پاک بھارت تعلقات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے یہ مجھے بتائیں ڈوسائل کب تھے اور اقدامات جو بھارت کر رہا ہے. ایک منٹ, یہ اچھے کب تھے؟ اچھے تو کبھی نہیں تھے, لیکن یہ جس قسم کی ابھی اقدامات بھارت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یہ تو الارمنگ ہے. I don't think if any heaven is going to fall. مجھے نہیں لگتا ایسا. ہندوستان کو دندہ شکن جواب ملے گا. جو آرمی چیف کی تقریر تھی انہوں نے پنجابی زبان, انگلش میں کہتے ہیں کم گیٹ اس, اور پنجابی میں کہتے ہیں آ جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی طرح کی تقریر کرنی چاہیے تھی آرمی چیف کو. قوم کو اگر حوصلہ ملے گا تو اس کی آرم فورسز ان اقدامات کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے بھارتی میڈیا بھی بارہا اس واقعے کے بعد یہی کہہ رہا ہے کہ فوج کو جو ہے وہ آپ فری ہینڈ دے دیں گے, فوج فل فلیج آپریشن کرے پاکستان کے اگینسٹ, ان اقدامات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ اب بھارت اگلا جو سٹیپ لے گا وہ فل فلیج کسی قسم کا کوئی آپریشن ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اب بھارتی میڈیا کے اس پروپیگنڈے سے ڈر کے چھپ جانا چاہیے؟ ہمیں ڈٹنا ہے ایز اے نیشن. اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے تو وی ہیو ٹو فیس دا انڈینس.
राइट फेस टू اور फेस। انہوں نے اپنا بخاری صاحب ایک اور اپڈیٹ بھی آئی ہے کہ عطاشی بھی واپس بلانے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے میں تو کہتا ہوں یہاں سے ایمبیسڈر کو نکال دینا چاہیے جواب میں، انڈین ایمبیسڈر کو نکال دینا چاہیے پرسورا نان گراٹا قرار دے کے. اینڈ آئی ول بی ویری سوری اف آور گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اپولوجیٹک، وی شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک، وی شوڈ ٹیک ہارشر ڈیسیژنز دین انڈیا. یہی اس کا طریقہ کار ہے، یہی زبان ہندوستان سمجھتا ہے. آپ بچ جائیں ان کے آگے، دے ول نیور ایکسیپٹ اٹ. بالکل. تو ایز اے قوم، من حیث القوم، موضوع ہمارا بدل گیا بیکاز آف دس اپڈیٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قومیں وہی سروائیو کرتی ہیں جو اپنے سے بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے گٹس رکھتی ہوں. اگر ہم انڈیا کی گیدڑ بھبکیوں میں، اگر ہم انڈیا کے ان اوچھے اقدامات، اگر ہم انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے میں آئیں گے تو ہم ایز اے قوم مٹ جائیں گے. بخاری صاحب جس طرح سے پاکستانیوں کو بے دخل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کا مطلب ہے پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ انڈینز کو بھی 48 گھنٹے کے اندر واپس بھیج دینا چاہیے. ڈیسیژنز لینے چاہیے، ہارشر ڈیسیژنز لینے بالکل. چاہیے. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی یہ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو قوم کو جواب دینا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں جو لب و لہجہ میں نے آرمی چیف کا دیکھا ہے، ہاں جی، جو ایٹیچیوڈ اس وقت عوام کا ہے، گڈ ول اور پیس، آل رائٹ، کون نہیں چاہتا، لیکن پیس اور گڈ ول at the dictation of others is never acceptable to a nation. We refuse to budge to the Indians and the Indians' propaganda. Let us see کیا ہوتا ہے. بخاری صاحب بھارت کو پاکستان کی طاقت کا اندازہ تو ہے. ہم نے اس قسم کے بہت سارے کامیاب آپریشنز بھی کیے ہیں، اور جس طرح سے بھارت نے پاکستان کو کبھی بھی انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو پاکستان نے بھرپور جواب دیے. ایون پاکستان کے ادارے بھی اس وقت تیار ہے، ہماری فورسز، ہماری فوج. Nothing to worry. بالکل. وہ جو ایک میسج فوج کی طرف سے ملتا ہے، میں دہرا دیتا ہوں، وہ جی. سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، قومیں اس طرح نہیں مٹتی ہیں. بالکل. اگر بھارت یقینی طور پہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرتا ہے تو اس کا بھرپور طور پہ جواب جو ہے پاکستان کی جانب سے دیا جائے گا. اس وقت پاکستان کے فوجی ادارے جو ہیں وہ بھی تیار ہیں، ایئر فورس کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اگر بھارت کسی قسم کا کوئی آپریشن یا کسی قسم کا کوئی حملہ پاکستان پر کرتا ہے تو اس کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا. اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.